اب کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ان کو سکھایا، سنو باتوں کو سمجھا کرو، کچھ باتوں کو تم کہہ کے کہتے ہو اگر یوں تھا تو یہ کیسے ہو گیا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے موزے پہنتے تھے۔ کون سے موزے؟ آج کل آپ نائلون کے، کاٹن کے، دوسرے مٹیریل کے پہنتے ہیں۔ چمڑے کے موزے پہننے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے اگر صبح فجر کے بعد پہن لیے وضو کر کے تو اب شام تک، عشاء تک آپ وضو کریں گے تو آپ کو پھر چمڑے کا موزہ اتار کے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں۔ مسافر کو 3 دن تک، رہنے والے کو 1 دن تک۔ اب آج کل چمڑے کے موزے کم پہنے جاتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں اگر کوئی سرد ملکوں میں رہے، ٹھنڈے ملک ہیں، برف باری ہے، وہ کہتے ہیں جی بار بار ہم سے جوتے اتار کے، موزے اتار کے پاؤں نہیں دھوئے جاتے، دفتروں میں ہوتے ہیں، دکانوں پہ ہوتے ہیں، وہاں اتنی سہولت نہیں ہوتی ہے، تو وہ اپنے موزوں پہ مسح کر لیتے۔ تو اس کے لیے مسئلہ بتا دوں، موزہ ایسے کپڑے کا ہو، یا تو موٹا ہو بہت، یا ایسے کپڑے کا ہو کہ پانی اگر اس پہ ڈالیں تو فوراً اس کی نمی اس کے نیچے نہ جائے، وہ نمی اتنی فوراً اس کو یعنی جلد تک نہ جائے، اتنا موٹا ہو، یا ایسا ہو کہ اس میں نمی کا اثر فوراً اندر نہ جائے، تو اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو عام باریک سے موزے ہیں جن میں نمی فوراً چلی جاتی ہے، اس پر آپ مسح نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ آ گیا تو اس لیے میں نے بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزے شریف، جس کو آپ جوراب کہتے ہیں، ساکس کہتے ہیں، اتارے اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد ایک کنارے پر رکھ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ وضو فرمایا، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کر آپ جب باہر تشریف لائے، نماز پڑھا کر واپس نکلنے لگے اپنے موزے کی طرف، تو ایک عقاب، یہ پرندہ ہے، کچھ لوگ اس کو ایگل کہتے ہیں، کچھ فالکن کہتے ہیں، یا جو بھی ہے، عقاب، بڑی چیل سمجھ لو، وہ اڑتا ہوا آیا۔ ابھی حضور نے اپنا موزہ شریف نہیں پکڑا تھا، اس نے موزے کو جھپٹ لیا اپنے پنجے میں، اور جھپٹ کے وہ اوپر چلا گیا، اور اوپر جا کر اس نے الٹا تو اس میں سے ایک چھوٹا سانپ نکلا، موزے میں سے سانپ نکلا۔ مجھے اور آپ کو تاکید کی گئی ہے، کپڑے پہننے سے پہلے جھاڑیں، کپڑے پہننے سے پہلے، جوتا پہننے سے پہلے جھاڑیں۔ آپ رکھ دیتے ہیں، کوئی بھی جانور، کیڑا اندر ہو سکتا ہے، آپ کو کاٹ نہ لے، آپ کی حفاظت، جان کی حفاظت کے لیے تعلیم دی گئی، کپڑے جھاڑ کے پہنے، جوتے جھاڑ کے پہنے، ہمیں یہ سکھایا گیا۔ سانپ کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ سانپ کو چھیڑو نہیں، سانپ کو چھیڑا ہے تو چھوڑو نہیں، سانپ کو چھیڑو نہیں، چھیڑا ہے تو چھوڑو، مارو، پھر چھوڑنا نہیں ہے اس کو، مارے، اور مار کے پھینکنا نہیں ہے، دفن کرنا ہے، مار کے کیا کرنا ہے؟ دفن، یہ مسئلہ ہے۔ ویسے کہیں نظر آئے تو لوگ کہتے ہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں کہ اگر تو کوئی جن ہے تو چل آ جا، اگر کہیں اچانک نظر آئے تو اسے کہیں تو کوئی جن ہے تو چلا جا، سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دے کے کہتے ہیں چلا جا، وہ نہیں جائے تو اس کا مطلب وہ جن نہیں ہے، وہ سانپ ہی ہے، پھر اس کو مارنا ہوگا، یا پھر چھیڑیں نہیں۔ بہرحال اس نے وہ الٹا، صحابہ کرام نے اس سانپ کو مار دیا، آگے بڑھ کے اس سانپ کو مار دیا۔
اس عقاب نے وہ موزہ حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، پہلے لے گیا الٹایا اور پھر لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ مثنوی میں مولانا روم یہ واقعہ لکھتے ہیں، مار در موزہ ببینم در ہوا، نیست از من عکس تست مصطفیٰ۔ مار فارسی میں سانپ کو کہتے ہیں، مار۔ حضور نے فرمایا اے عقاب، تو اونچا اڑ رہا تھا، اڑتے ہوئے تجھے میرے موزے کے اندر چھپا ہوا سانپ کیسے نظر آیا؟ حضور نے عقاب سے پوچھا، کیونکہ نبی ہر ایک کی زبان جانتے ہیں، جس کے نبی ہیں سب کی زبان جانتے ہیں۔ اس عقاب نے جواب دیا، یہ میرا کمال نہیں، نیست از من عکس تست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا یہ میرا کمال نہیں، یہ بھی آپ کا کمال ہے۔ آپ آ رہے تھے، آپ سے نور نکل رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اس نور کی روشنی میں، اس نور سے گزرا ہوں، اس نور کی وجہ سے مجھ پر سارا کچھ روشن ہو گیا، اور مجھے یہ موزے میں چھپا ہوا سانپ بھی نظر آ گیا۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ بھی آپ کا کمال ہے۔ چلیں جی اتنی بات، لیکن آگے سے اس عقاب نے سوال کر دیا کہ حضور میں آپ کے نور کی وجہ سے اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، آپ تو قریب تھے، آپ کی نظر کیوں نہیں پڑی؟ مہربانی اس کی، اس نے سوال کر دیا، ورنہ لوگ آج کہتے کہ آپ تو قریب تھے، آپ نے نہیں دیکھا، اور مجھے آپ کے نور کی وجہ سے اڑتے ہوئے نظر آ گیا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ مولانا روم ترجمانی کرتے ہیں، گرچہ ہر غیب خدا مارا نمود، دل دری لحظہ بحق مشغول بود۔ فرمایا اللہ نے مجھ سے کوئی غیب چھپایا؟ حضور جواب دے رہے ہیں، گرچہ ہر غیب خدا، اللہ نے مجھے ہر غیب دکھا دیا، کوئی چیز مجھ سے نہیں چھپائی، میں اللہ کی یاد میں اتنا مشغول تھا، میری ادھر توجہ نہیں تھی، موزے کی طرف میری توجہ نہیں، میں اللہ کی یاد میں تھا، مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہا، اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں تھا، ادھر میرا دھیان نہیں۔ اب سنیں، جب دھیان نہیں ہے تو کیا اس کو لا علمی کہیں گے؟ اونچی؟ تو جو لوگ لا علمی کہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ میں اس کی تفصیل میں بہت سی باتیں پیش کر سکتا ہوں۔ آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، کتنی باتیں ان کو معلوم ہوتی ہیں مگر توجہ نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت وہ کہہ پاتے نہیں۔ تو اس کو یہ کہنا کہ علم نہیں، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ امام ملا علی قاری شیخ ابو عبداللہ شیرازی سے نقل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ مقامات میں ترقی پاتا ہے، اولیاء روحانی درجے طے کرتے ہیں، جب وہ خاص صفت روحانی تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے علم غیب عطا فرما دیتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
ان کی کتاب فیوز الحرمین، اردو ترجمہ ملتا ہے۔ وہ شاہ صاحب کیونکہ تھانوی جگہ جگہ لکھتا ہے میں ولی اللہ ہی ہوں، ولی اللہ ہی ہوں، اس لیے سنا رہا ہوں کہ جو اپنے آپ کو ولی اللہ ہی کہتے ہیں ذرا سنیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے فائز ہوا کہ بندہ کیوں کر اپنی جگہ سے مقام قدس تک یعنی اعلیٰ مقام تک ترقی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے یہ فیض ملا کہ جب بندہ ترقی کرتا ہے ہر شے اس پر روشن ہو جاتی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی معراج منامی کے حوالے سے بھی، واقعہ معراج کے حوالے سے بھی۔ اور یہی شاہ صاحب فرماتے ہیں عارف مقام حق تک کھنچ کر بارگاہ قرب میں ہوتا ہے تو ہر چیز اس پر روشن ہو جاتی ہے۔ میں اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو مثال دے دوں، میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے جب وہ اپنے پیر صاحب حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے، وہ کہتے تھے حضرت صاحب کے پاس بیٹھے ہوتے تھے ہمیں سارا جہان نظر آتا تھا۔ پیر صاحب کو اللہ نے وہ شان دی تھی کہ ان کی وجہ سے ہم پر سارا جہان منکشف ہو جاتا تھا۔ کیا مطلب اور آسان کر کے سمجھاؤں، ٹارچ ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں بیٹری، اب تو ٹیلی فون میں آ گئی نا، پہلے آپ الگ لے کے چلتے تھے، ٹارچ ہوتی ہے آپ کے پاس۔ جب جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہو یا جو قریب ہو ان کو سب کچھ نظر آتا ہے اس کی روشنی میں یا نہیں؟ اونچی آتا ہے، جتنا قریب ہوگا زیادہ، نظر دور ہو جائے گا تو کم۔ تو جب جس کا وہ تو ٹارچ والا یا اس کے ساتھ والے بھی دیکھ رہے ہیں، نبی پاک اللہ کے نور ہیں، اللہ کے نور ہیں، ان کے قریب ہو جانے والوں کو جب اتنا نظر آ رہا ہے خود نبی کو کتنا نظر آئے گا۔ اور ان کی والدہ نے فرمایا جب حضور پیدا ہوئے مجھ سے نور نکلا، مجھے ملک شام کے محلات نظر آ گئے۔ تو آج جو انکار کر رہے ہیں یہ لوگ سوچتے نہیں، دھیان نہیں دیتے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ولیوں میں ایک درجہ آتا ہے جب وہ فرد بن جاتا ہے، اس کے خصوصیات، اس کی خاص باتوں میں یہ ہے کہ وہ تمام نشاط عنصری جسمانی پر غالب ہوتا ہے، یعنی اس کی جتنی بھی جسمانی ساخت وغیرہ ہے، تو اس کو کیا کمال ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالی ہر عزم میں، ہمارے ہاتھ میں کتنا کمال، ولی کے ہاتھ کا کمال، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اس کے کان، تو ان کا کمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو نبیوں کے بارے میں جاننے کے لیے تو بہت اونچی شان، وہ فرماتے ہیں غیر انبیاء میں وراثت انبیاء کے منصب پہ ہیں، جیسے مجدد ہونا، قطب ہونا، اور ہر علم و حال کی حقیقت کو پہنچ جانا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شان رکھتے ہیں۔ اِنَّ عَيْنَيَّ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ، غوث پاک فرماتے ہیں میری نظر لوح محفوظ پر جمی رہتی ہے۔ تو جب نبی کے بچوں غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی۔